بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 170 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان شادی بیاہ کے مختلف مسائل ہے۔ اس سے پہلے ہم عقد دائمی اور عقد انقطاعی اور اس کے بعد نگاہ ڈالنے کے احکام وغیرہ پڑھ کے آئے ہیں۔ آج ہم اس نئے عنوان کے ساتھ درس شروع کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2407۔ جو شخص شادی نہ کرنے کی وجہ سے حرام فعل میں مبتلا ہوتا ہو، اس پر واجب ہے کہ شادی کرے۔ یعنی بذات خود شادی انسان کے لیے واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، جیسا کہ ہم نکاح پڑھتے ہوئے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ النکاح من سنتی، یعنی نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے، تو اس کو انجام دینا بھی سنت ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر اسے حرام فعل میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر فعل حرام میں مبتلا ہوتا ہے تو اس صورت میں شادی کرنا جو کہ پہلے مستحب تھی، اب اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2408۔ اگر شوہر نکاح میں مثلاً یہ شرط عائد کرے کہ عورت کنواری ہو، اور نکاح کے بعد معلوم ہو کہ وہ کنواری نہیں ہے، تو شوہر نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں مثلاً اگر نکاح کرتے وقت شوہر نے یہ شرط رکھی ہو کہ عورت جو ہے وہ کنواری ہونی چاہیے، اب اس شرط کے مطابق نکاح کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ عورت کنواری نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، نکاح کو ختم کر سکتا ہے بغیر طلاق کے۔ البتہ اگر فسخ نہ کرے یا شرط نہ کیا ہو لیکن باقرہ ہونے کے عقیدہ سے شادی کی ہو، تو کنواری ہونے اور کنواری نہ ہونے کے مابین مقرر کردہ مہر میں جو فرق ہو وہ لے سکتا ہے۔ کریں گے مثلا اگر اس نے ایک صورت یہ کہ اگر وہ نکاح فسخ نہ کرے، یا مثلا یہ کہ اس نے نکاح کے وقت شرط نہیں لگائی تھی کہ عورت کنواری ہو، لیکن اس کے عقیدے میں یہ تھا، اس کی نیت میں یہ تھا کہ وہ ایک باقرہ عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے، تو کنواری ہونے اور کنواری نہ ہونے کے مابین مقرر کردہ مہر میں جو فرق ہے وہ لے سکتا ہے۔ یعنی کہ مہر جو ہے کنواری کا الگ ہوتا ہے اور جو کنواری نہیں ہے اس کا الگ ہوتا ہے، تو اب اگر اس کا عقیدہ یہ تھا کہ باقرہ ہو، بعد میں پتہ چلا کہ وہ باقرہ نہیں ہے، کنواری نہیں ہے، تو جو مہر میں فرق ہے وہ اس سے لے سکتا ہے یا اس میں کمی پیشی کر سکتا ہے۔
مثلاً اگر اس کا مہر 100 دینار ہو اور اس کے جیسی عورت کا مہر اگر باقرہ ہوتی تو 80 دینار اور باقرہ نہ ہوتی تو 60 دینار ہوتا، تو ان دونوں میں 1/4 یعنی 25 دینار کا فرق ہے جو 100 دینار سے کم ہو جائے گی۔ یعنی مثلاً اگر عورت باقرہ ہوتی تو اس کا 80 دینار ہوتا، اگر باقرہ نہ ہوتی تو 60 دینار ہوتا، تو ان دونوں میں کے درمیان جو 1/4 کا فرق ہے، مثلاً 25 دینار کا جو فرق ہے وہ 100 میں سے اتنا کم کر کے اس کو مہر ادا کرے گا، پورا مہر ادا نہیں کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2409۔ نامحرم مرد اور عورت کا کسی ایسی جگہ ساتھ ہونا جہاں اور کوئی نہ ہو جب تک کہ اس صورت میں بہکنے کا اندیشہ بھی ہو، حرام ہے۔ چاہے وہ جگہ ایسی ہو جہاں کوئی اور بھی آ سکتا ہو، البتہ اگر بہکنے کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ مثلاً اگر نامحرم مرد اور عورت ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جو کہ مثلاً تن و تنہا ہے، ساتھ بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ اور دونوں نامحرم ہے، مرد اور عورت آپس میں نامحرم ہے، اور صورتحال یہ ہو کہ بہکنے کا اندیشہ بھی ہو، تو ایسی جگہ پہ ان نامحرم مرد عورت کا بیٹھنا حرام ہے۔ اچھا، یہ صورت ایک صورت ہو گئی کہ جب بہکنے کا اندیشہ ہو۔ اچھا، کہتے کہ اگر بہکنے کا اندیشہ ہو حرام ہے، چاہے وہ جگہ ایسی ہو جہاں کوئی آ بھی سکتا ہو، مثلاً ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پہ کوئی اچانک آ بھی سکتا ہے، تب بھی یہی حکم حرام ہے۔ البتہ اگر بہکنے کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر اس میں بہکنے کا اندیشہ نہیں ہے، دوسری صورت یہ بنے گی کہ اگر بہکنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس صورت میں ایک جگہ پہ بیٹھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2410۔ اگر کوئی مرد عورت کا مہر نکاح میں معین کر دے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ مہر نہیں دے گا تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ صحیح ہے، لیکن ضروری ہے کہ مہر ادا کرے۔ کہہ رہے کہ مثلاً اگر کوئی مرد نکاح کرتے وقت مہر تو معین کرتا ہے عورت کا، لیکن دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو مہر ادا نہیں کروں گا، تو کہہ رہے کہ اس کے ارادے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹے گا بلکہ نکاح صحیح ہے، کیونکہ اس نے نکاح کے وقت معین کیا ہے۔ البتہ کہہ رہے کہ ضروری ہے کہ اس کا مہر ادا کرے، یعنی کہ جو وہ ارادہ رکھتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا مہر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس ارادے کی وجہ سے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا نکاح بالکل صحیح ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2411۔ جو مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے اور کفر اختیار کرے تو اسے مرتد کہتے ہیں۔ کہہ رہے کہ مثلاً
ایک تو مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، لیکن اسلام اختیار کرنے کے بعد اسلام سے خارج ہو جائے اور پھر وہ کفر کی طرف چلا جائے تو اسے مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کی پھر دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ہے مرتد فطری اور دوسرا ہے مرتد ملی۔ مرتد فطری وہ شخص ہے جس کی پیدائش کے وقت اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو اور وہ خود بھی اچھے برے کو پہچاننے کے بعد مسلمان ہوا ہو لیکن بعد میں کافر ہو جائے۔ اس کو مرتد فطری کہتے ہیں، یعنی فطرتاً وہ مرتد ہے، یعنی پہلے اس کے ماں باپ جو ہے وہ مسلمان تھے اور اچھے برے کو جاننے کے بعد وہ مسلمان بھی ہوا، بالغ نہیں ہوا لیکن اچھا برا جانتا ہے، وہ مسلمان بھی ہوا، اس کے بعد وہ کافر ہو گیا، اسے مرتد فطری کہتے ہیں۔ اور مرتد ملی اس کے برعکس ہے، یعنی وہ شخص جس کی پیدائش کے وقت ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بھی مسلمان نہ ہو، یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا نہ اس کا باپ مسلمان تھا نہ اس کی ماں مسلمان تھی، اور پھر وہ مسلمان ہوا اور اس کے بعد مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو اسے مرتد ملی کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2412۔ اگر عورت شادی کے بعد مرتد ہو جائے، چاہے مرتد ملی یا فطری ہو جائے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کریں گے مثلا کسی عورت کی شادی ہوئی اور اس کے بعد شادی کے بعد وہ عورت مرتد ہو گئی، چاہے وہ ملی ہو یا فطری، دونوں صورتوں میں اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جمع نہ کیا ہو تو اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ اگر وہ مرتد ہو گئی اور شادی کے نکاح کے دوران اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جمع نہیں کیا تو اب اس کے لیے عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر جمع کے بعد مرتد ہو جائے لیکن یا ایسا ہو چکی ہو یا بہت چھوٹی ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ کہہ رہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نکاح کے بعد شوہر نے جمع کیا تھا پھر مرتد ہو گئی تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یعنی یا ایسا ہو چکی ہو، دوسری ابھی بہت چھوٹی ہو، مثلا بالغ نہ ہوئی ہو، تو اس کے لیے بھی وہی پہلا والا حکم ہے، یعنی کہ اس کے لیے عدت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کی عمر حیض آنے والی عورتوں کے برابر ہو تو اسے چاہیے کہ اس دستور کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے احکام میں کیا جائے گا عدت گزارے۔ یعنی اگر وہ نہ تو یائسہ تھی، نہ تو وہ چھوٹی ہے، اور نہ ہی ایسی صورتحال ہے کہ اس سے شوہر نے جمع نہ کیا ہو، یہ تینوں صورتیں نہیں ہے، اور اس کی عمر جو ہے
حیض آنے والی عورتوں کے برابر ہے تو ان کے دستور، ان کے طریقہ کار کے مطابق، جس کا ذکر طلاق کے احکام میں بعد میں آئے گا، عدت گزارے گی۔ اور اگر عدت کے دوران مسلمان ہو جائے تو اس کا نکاح باقی رہتا ہے، یعنی نکاح ٹوٹ گیا اگر وہ مرتد ملی یا فطری ہو گئی، اب وہ عدت میں چلی گئی، جب عدت میں چلی گئی، عدت کے دوران اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو گئی تو اس کا نکاح باقی رہے گا، وہ نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ عقد کریں گے، نکاح باقی تو رہے گا، لیکن اگر وہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کر دے، وہ دوبارہ عقد کو دہرائے۔ اور اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو طلاق کا سیگا پڑھ لے، یعنی اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نکاح کے سیگے پڑھ لے، اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو طلاق کے سیگے پڑھ لے۔ اور یائسہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی عمر 50 سال ہو گئی ہو اور سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے اسے حیض نہ آتا ہو اور دوبارہ آنے کی امید بھی نہ ہو۔ یہاں پہ یائسہ عورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ یائسہ عورت کون سی ہوتی ہے؟ یائسہ عورت وہ ہوتی ہے جو 50 سال سے زیادہ عمر رسیدہ ہو اور اس عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اسے حیض نہ آتے ہو اور آگے دوبارہ آنے کی امید بھی نہ ہو تو اسے یائسہ کہتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔